اگر آج تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ زندگی نے تم سے سب کچھ چھین لیا ہے، ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ تمہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے اصل مقام کی طرف تمہیں پہنچانا چاہتا ہو پہلی بار۔ یاد رکھو، اللہ ہمیشہ سزا دینے سے پہلے نہیں توڑتا، وہ کبھی کبھی کچھ بنانے سے پہلے بھی توڑتا ہے، کوئی مقام، کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن ہمیں اصل حقیقت بتاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور ہر تنگی کے بعد آسانی یقینی ہے۔ اب یہ قرآن کا لاجک ہے کہ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور یہ قرآن کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان بحث سے تو ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ انسان کی ذات، انسان کی امیدیں، انسان کے بھروسے جو اس دنیا پر ان لوگوں پر کیے ہوتے ہیں، وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، اور دعائیں بھی جاری ہوتی ہیں، لیکن ایک سوال ہوتا ہے جو من ہی من میں انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، یا اللہ میں نے ایسا کیا کیا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے یارو کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اس انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ آزمائش کا سامنا انسان کرتا ہے، پھر جا کر اس آزمائش سے جب نکلتا ہے، پھر انسان کو بھلائی اور ایک واضح پرپس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور کمرے کی لائٹ تقریباً آف تھی، اور صرف موبائل کی روشنی چہرے پر پڑ رہی تھی، اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ نوکری ختم ہو گئی، دوست چھوڑ کر چلے گئے، اعتماد بھی چھوٹ گیا، اور سب سے بڑھ کر خود پر سے یقین بھی ختم ہو گیا۔ اس انسان نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف ایک سوال کیا، یا اللہ کیا آپ مجھے سن بھی رہے ہیں؟ اس رات وہ پہلی بار مکمل طور پر بے بس ہو کر سجدے میں گر گیا۔ وہ الفاظ نہیں بول رہا تھا، نہیں بول پا رہا تھا، بس وہ مکمل طور پر رو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب لوگوں کے دروازے نہیں، لوگوں کی چوکھٹ پہ کبھی دستک نہیں دوں گا، صرف اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ چند مہینوں بعد مسئلے سب ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک چیز جو بدل چکی تھی، اس کا دل، جو کہ پہلی بار سکون میں تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو نہیں بدلتا، پہلے انسان کو بدلتا ہے، انسان کے ویژن کو چینج کرتا ہے، انسان کے دل کی کیفیت کو چینج کرتا ہے۔ اس رات اس سے یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ ختم ہو گیا ہے، اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اصل میں وہی رات وہ رات تھی جس میں وہ اپنی زندگی میں ایک نئی شروعات کرنے جا رہا تھا۔ انسان جب ہر سہارے پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، یقین کرتا ہے، تو دل اکثر بکھرا بکھرا رہتا ہے۔ کہیں جا کر پہلی بار دل صرف اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے لیے روتا ہے، اور اکثر اوقات یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہیلنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کے دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کو پکارنے سے ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر انسان کا گمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ویسے انسان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اور مولا علی کا اس ٹاپک کے حوالے سے نقطۂ نظر یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ مصیبت انسان کو توڑتی نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل حقیقت واضح کر دیتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی ختم نہیں کر رہا، بلکہ وہ تمہیں تمہاری پرانی زندگی ختم کرنے کا ایک موقع دے رہا ہے، تاکہ تمہیں ایک نئی زندگی، ایک نیا پروسیس اور نئی امید کے ساتھ آگے بڑھانے میں تمہاری مدد کرے۔ تو آج ہی اپنی پرانی زندگی، اپنے ماضی کو، اپنے دکھ کو اپنی زندگی سے ریموو کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نئی زندگی کا ایک نیا باب تمہارے لیے واضح کر دیں، ایک نیا مقصد ہو جس پر آپ محنت کریں اور کام کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جا کر شہر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو
نیلام کر دیا اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا گیا، الزام لگایا گیا۔ اگر یہ سب تکلیفیں، دکھ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نہ آتی تو مصر کی بادشاہت بھی نہ ملتی۔ یارو کبھی کبھی کنواں، قید اور الزام، یہ سب چیزیں تخت تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو کہ کیا میں اپنی آزمائش سے لڑ رہا ہوں، سامنا کر رہا ہوں، یا اللہ کے فیصلے سے؟ اب سوال یہ نہیں کہ تم کیوں ٹوٹے، کیوں بکھرے، بلکہ سوال یہ ہے کہ تم اس ٹوٹنے کے عمل سے کیا سیکھو گے۔ اس ٹوٹنے کے عمل سے ہم نے 5 اصول تو یاد کر لیے ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایک ہتھیار ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دلی سکون پہنچانے کے لیے۔ عبادت کا جو مزہ دلی سکون کو راحت پہنچانے میں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے۔ اور دوسرا اصول قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا ہے۔ جو انسان عبادت بھی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، وہ ٹوٹنے کے بعد بھی سکون میں رہتا ہے۔ یہ وہ 2 اصول ہیں جو بنیادی طور پر ہم نے سیکھے ہیں کہ جب انسان بکھرتا ہے تب انسان کو ہوش آتا ہے کہ اگر ہم نے نماز میں دل لگایا ہوتا، قرآن میں دل لگایا ہوتا تو آج معاشرے میں لوگوں کے ہاتھوں ہمارا دل، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتماد کبھی بھی نہ ٹوٹتا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اپنی شکایت لوگوں سے نہیں کرنی، کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے کر چلا گیا، کوئی آپ کے اعتماد کے ساتھ کھیل کے چلا گیا، کوئی آپ کے ساتھ بے وفائی کر کے چلا گیا، بلکہ آپ نے اپنی شکایتیں اپنے رب سے کرنی ہیں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آزمائش کا، کوئی دکھ کا، کوئی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو اس میں ایک سبق ضرور ہوتا ہے۔ اپنوں کی پہچان بھی ہوتی ہے، رویوں کے، لہجوں کے جو تلخ نشانات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں کہ کون آپ کا اپنا ہے، کون آپ کا اپنا نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو ایک بکھرے ہوئے لہجوں کی صورت میں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پانچواں اور آخری اصول جو ہم نے سیکھا دل کے ٹوٹنے کے بعد وہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ تاخیر ہو سکتی ہے لیکن انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنی ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہماری ہر بات کو جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، ہر کام کو جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، ہر اس عمل کو جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، ہر وہ راستہ جو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ ضرور کرتے ہیں۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اسے پھر دنیاوی سہارے یا دنیا کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم سب نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد، جو ایک وقت میں مکمل ٹوٹ چکے تھے، بکھر چکے تھے۔ ان کا اعتماد، ان کی وفائیں، ان کے بھروسے بکھر کر ٹوٹ چکے تھے، لیکن آج وہ پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے درد سے بھاگنے کی بجائے اس درد کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ ہمیں مضبوط اور ایک پروقار معیاری شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں۔ یارو کیا آپ جانتے ہیں کہ تمہارا جو درد ہے، تمہاری جو تکلیف ہے، تمہارا جو اعتماد ہے جو لوگوں نے توڑا، جو اس معاشرے نے توڑا، یہ تمہاری سزا نہیں بلکہ تمہاری تربیت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں مضبوط بنانے کا ایک پلان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اگر ہم آج آزمائش کا شکار ہیں، دل بھی ٹوٹا، بے وفائیاں بھی لوگوں نے کی، لیکن اللہ نے تو ہمیں سنبھالا نا، آج ہم مضبوط ہیں، ہمارا ارادہ مضبوط ہے، ہم خود مضبوط ہیں۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ مشکل ہے وہ گزر جائے گی، آسانی تو آئے گی، یہ قرآن کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر تم نے اس آزمائش کو اپنا درد، اپنی تکلیف سمجھا تو شاید تم ٹوٹ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اسی آزمائش کو اللہ کی تربیت سمجھا اور سمجھنا شروع کر دیا تو یہی آزمائش تمہاری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے، تمہارے سکون کی، تمہاری مضبوطی کی۔ یاد رکھو کچھ لوگ سکون تلاش کرتے ہیں دنیا میں، معاشرے میں، لوگوں میں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹنے کے بعد خود سکون بن جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی انسان کو بلند مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس انسان کا پہلے غرور توڑتا ہے، پھر اس انسان کا دل جوڑتا ہے، اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو سکون پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل پھر اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
اور جب اللہ تعالیٰ اس انسان کو سکون پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ سکون ہوتا ہے جو اس دنیا کی کوئی بھی طاقت مل کر اسے وہ سکون نہیں دے سکتی، جو اللہ کی ذات نے دیا ہوتا ہے۔